الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آخری آیات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ ربیع الاول جاری اور ساری یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اگرچہ آپ کی آمد کا چرچا دنیا میں بے انتہا، اور گزشتہ جمعے کی تقریر میں ہم نے عرض کیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ازل ہی میں ایک بزم سماری اور جس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بلایا، یعنی ان کی ارواح، اور ان سے ایک عہد اور پیما، ان سے ایک میثاق لیا، اور اس پر گفتگو گزشتہ جمعے آپ سماعت فرما چکے کہ کس قدر اہتمام اور انصرام سے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا جا رہا۔ محترم حضرات، اس مہینے میں وہ مقدس شخصیت جلوہ گر ہوئی۔ ہم اور آپ غور کریں اپنی تقدیر پر کتنا ہی ناز کریں تو کم، یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کا امتی ہونا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام باعث رحمت سمجھتے، اور انبیاء رب کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے کہ ہمیں اس اپنے خاص معظم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اور ہم اور آپ غور کیجیے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور از خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں مل گئی، اور بے مانگے یہ انعام اور اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، کیا جائے کم۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ کون سی نعمت اور کون سی چیز ہے جو ہمیں عطا نہیں ہوئی؟ بے شمار رحمت اور نعمت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر، جس میں سینکڑوں آیتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آج ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ، مرادی معنی، اور اس میں سے ہم صرف ایک جملے پر کلام کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مرادی معنی، فرما لقد جاءکم رسول، بتحقیق البتہ ضرور بضرور تمہارے پاس تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول، من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے، یہ رجال الغیب سے نہیں، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا اور انبیاء کا امام بنا کر نہیں بھیجا، وہ رجال الغیب سے نہیں، یہ تم ہی میں سے آئے ہیں، یہ انسان۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم کسی بھی تکلیف، صعوبت، پریشانی میں ہو تو انہیں گراں گزرتا ہے۔ ان پر گراں کب گزرے گا؟ جب آدمی کو جس کی جانب مبعوث کیا گیا اس کے حال سے ہماوت خبر ہو، خبر ہی نہ ہو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ظاہر ہے کہ گراں نہیں گزرے گا۔ اس کا صاف معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا غلام کسی صعوبت، پریشانی کا شکار ہو تو حضور کو خبر ہو جاتی ہے اور آپ پر یہ گراں گزرتا۔ فرما حریص علیکم، صرف حریص نہیں فرمایا، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اس کا مرادی معنی اور عزیزان گرامی اس کا ترجمہ۔ یہ آیت سورہ توبہ کی، جب آدمی مسلسل قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھنے کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو اس میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا سورہ توبہ میں۔ ہاں، اگر متن میں سے کوئی آیت وہ تلاوت کرے تو ایسے وقت میں اس آیت مقدسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز بلکہ مستحب۔ اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھو لقد جاءکم رسول من انفسکم، حریص، لفظ حریص پر وقف نہ کیا جائے کہ یہ معنی ایسا دے گا جو حضور کی شان کے لائق نہیں۔ اگر قاری کی سانس ٹوٹ جائے
تو وہ اس پر اکتفا کرے جہاں مقصد پورا ہو جائے، وہ پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم۔ اگر اسے وقف کرنا ہے تو حریص پر نہ کرے بلکہ حریص علیکم پر کرے، اور اس کے بعد بغیر پیچھے سے لوٹ آئے، چونکہ مقصد پورا ہو گیا، بالمؤمنین رؤوف رحیم سے قرات کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم اسی جملے پر آج کلام کریں گے، حریص علیکم۔ آپ عام طریقے سے کہتے ہیں کہ اردو زبان ایک لشکری زبان، اس میں بے انتہا بلکہ کافی زیادہ وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو عربی کے ہیں۔ فارسی کا بھی اس میں بہت بڑا دخل، اس لیے کہ صدیوں سے مسلمانوں کی زبان فارسی رہی۔ ہمارے یہاں درس نظامی میں کتاب تو پڑھائی جا رہی ہے عربی کی، اور سمجھائے جا رہے ہیں عربی قواعد، صرف اور نحو، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے فارسی زبان میں اس کو سمجھایا جاتا ہے، یعنی پڑھائی جا رہی عربی گرامر اور شرح اس کی فارسی میں ہے، اس لیے کہ بچہ عربی جانتے جانتے فارسی بھی جاننے لگ جائے۔ فارسی چونکہ مسلمانوں کی بڑی قدیمی زبان رہی، تو اس وجہ سے فارسی کو زندہ کرنے کے لیے درس نظامی میں بعض کتابیں علیحدہ سے فارسی میں بھی موجود، اور گلستان اور بوستان بھی پڑھائی جاتی ہے جو فارسی کی ہے، اور بڑی حکمت اور دانائی کی کتاب۔ کہتے ہیں کسی آدمی کو اگر عقل سیکھنی ہو تو وہ گلستان بوستان اور مولانا روم کی مثنوی کا مطالعہ کرے۔ کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ میں اتنی عقل کہاں سے آ گئی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو فارسی سے بھی بہت پرانے آدمی تھے، انہوں نے بڑا شاندار جملہ ہم سب اور ساروں کے لیے ایک پیغام دیا۔ انہوں نے کہا یہ تم جاننا چاہتے ہو کہ مجھے اتنی عقل کیسے آئی؟ تو بے وقوفوں کو دیکھ کر میں نے عقل سیکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی آدمی عقل تو کسی عقل مند سے سیکھتا ہے، کہ کوئی عقل مند اسے پڑھائے سمجھے، ان کا نہیں، میں نے تو عقل بے وقوفوں کو دیکھ کر سیکھی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بے وقوف کوئی کام کرے اور کھڈے میں گر جائے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض لوگ بے وقوفوں کو دیکھ کر بھی عقل سیکھتے ہیں۔ چونکہ فارسی ایک گویا درس نظامی کی کتب کا بہت بڑا حصہ مسلمانوں میں رائج رہی، اس لیے فارسی پر بھی بڑا خاصا زور دیا جاتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ بعض عربی ایسے الفاظ جو عربی میں بھی اسی طرح مشہور ہیں اور فارسی میں بھی، دیکھیے ہم یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو یوں تعبیر کرتے ہیں حرص اور ہوس۔ بھائی آپ بتائیے، حرص اور ہوس جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اچھی چیز نہیں۔ فلاں آدمی دیکھیے بڑا شاندار ہے، بہت نیک ہے، نماز بھی پڑھتا، مگر جناب بڑا حریص ہے اس آدمی کو۔ اور حرص کا عالم عزیزان گرامی کیا ہے؟ یہ حرص ہوس، ایک دوسرے سے جلنا پڑنا، اس کی بھی دو قسم ہیں۔ اگر آپ اس پہ غور کریں اور اگر تحقیق کرنا چاہیں تو امام غزالی کو پڑھیے کہ ہر معاملے کا طوالت کا یہاں وقت نہیں ہوتا۔ اس کی بھی دو قسمیں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی فلاں آدمی کو جو دولت ملی ہے اتنی ہی مجھے مل جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا، فلاں نے اگر بنگلہ بنا لیا تو میرا بنگلہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ ایک تو قسم یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ میرے پاس نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اس کمبخت کے پاس کیوں ہے؟ دیکھا آپ نے، دو ذہن میں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ مجھے بھی وہی مل جائے جو اسے ملا ہے، اور ایک قسم اس کی یہ ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے مجھے نہیں ملا نہ ملے، اس کمبخت کو کیسے مل گیا؟ اب دیکھیے آدمی بلا وجہ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر کے توڑ رہا۔ تو آپ جانتے ہیں حرص، ہوس یہ ایسے جملے ہیں جو اردو میں بھی بہت معروف ہیں۔ اگر اس کو حضور کی جانب منسوب کر دیا جائے کہ آپ تو العیاذ باللہ تعالی حریص ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اور حضور کی زندگی بھی اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ اکبر، حرص اور ہوس کو حضور نے اس طریقے سے رخصت کر دیا تھا، فرماتے میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے
سونے کے پہاڑ چلیں، مگر جانتے ہو میں نے کسے اختیار کیا؟ میں نے اسے اختیار کیا کہ ایک دن کا کھاؤں اور دوسرے دن کا اپنے رب سے مانگوں۔ میں بھی تو اسے پسند کیا، ورنہ میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں۔ ایک فقیر کا قول مجھے داتا گنجبخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کتاب کشف المحجوب میں ملا۔ ارے صاحب پڑھ کر دل آپ کا باغ باغ ہو جائے اور ایمان تازہ ہو جائے، اور صوفیاء کی رم وہ کتنے عرفہ مقام پر ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک بہت بڑے کر و فر کا بادشاہ، وہ بادشاہ نے آن کر ایک فقیر سے پوچھا کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے، جس کی بظاہر جاہ و حشمت کچھ نہیں، بالکل ایسا لگے جیسے کہ بالکل حقیر اور فقیر۔ بادشاہ نے کہا فقیر صاحب مانگو کیا مانگتے؟ جیسے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مطلق کہتے مانگو بھائی کیا مانگتے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا مانگ کیا مانگتا، لیکن فقیروں کے آگے سب نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آپ جانتے ہیں ابو جعفر منصور بڑا کر و فر کا حکمراں تھا۔ منصور بڑے علماء پر ظلم کیے، سینکڑوں اکابر علماء شہید کیے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے قتل کا داغ بھی منصور ہی کے ماتھے پر ہے۔ ایک دن شہر کے چیدہ چیدہ صوفیاء نے کہا کہ ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں، جو کسی بادشاہ سے امیر المومنین سے ملتے نہیں۔ منصور خوش ہو گیا، واہ 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 واہ، یہ آج پھنسے ہیں صوفی، یہ مجھ سے پلاٹ مانگیں گے، یہ مجھ سے بنگلہ مانگے، یہ دینار اور درہم مانگیں گے، اس طریقے سے میں اپنے شہر کے صوفیوں کو رام کر لوں گا۔ انہیں کہا جلدی آؤ جلدی آؤ، بھیجو جلدی سے ملاقات، مت بٹھانا، انہیں کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ 4-6 صوفی منصور کے پاس آئے، انہیں کہا کہیے آپ کی حاجت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک صوفی نے آگے بڑھ کر کے کہا ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، ہم نے سوچا چلو بادشاہ کو پیغام دے دیں، ہم اس لیے آئے کہ ہم نے کہا منصور دنیا تو نے کما لی، خدا کے واسطے کچھ آخرت بھی کما لے، بس ہم تو تجھے یہ بتانے آئے تھے، سلام علیکم یہ کہہ کر چلے گئے، اور اتنے بڑے کر و فر کے بادشاہ کا منہ لٹک گیا۔ غرض کے بادشاہ نے فقیر سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقیر نے جانتے ہو کیا کہا؟ گردن اونچی کر کے کہا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ ارے بادشاہ کے تو قلبوں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی کہ یہ چوبدار، یہ وزیر اعظم، یہ وزیر، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ رہا ہم نے کہا بھائی میں نے وہ سمجھا شاید حضرت کی سماعت میں کوئی فرق ہو۔ کہنے لگے جی میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو تاکہ دیا جائے؟ انہوں نے کہا میں نے کہہ تو دیا تجھے کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتا۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ کوئی سماعت کا فرق بھی نہیں، بات یہ جانے کیا کہنا چاہتا۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب ذرا وضاحت تو کیجئے کیا ہے؟ فرمایا سن ہرس اور حبیس یہ دونوں میرے غلام اور تو ان کا غلام۔ اللہ اب کیا حکمت کی بات کر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی داتا گنجبخش علی حجویری کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے، ایک دو جملے میں پورے تصوف کو سمجھا دیا، دنیا اور آخرت کو سمجھا دیا۔ ان کا کیا کہہ رہا؟ انہوں نے کہا تو ہرس اور حبیس کا غلام ہے اور یہ دونوں میرے غلام ہیں، جو میرے غلام ہیں وہ تیرے آقا ہیں، تو میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں گا؟ بادشاہ منہ لٹکا کر چلا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا ہرس اور حبس جس آدمی میں آ جائے وہ بڑی بری چیز، اور علامہ امام غزالی کی قبر کو اللہ تعالی رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، بڑی پیاری بات سمجھا گئے۔ فرماتے میرے عزیز خوب یاد رکھ، یہ ہرس جو ہے یہ آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیتی، اس کا عنصر جب آدمی پر غالب آ جائے تو عقل کو اندھا کر دیتی ہے، دل کو گندا کر دیتی، دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے، آدمی کو نہ سنائی دیتا ہے نہ ٹپائی دیتا ہے، یہ جس پر سوار ہو جائے آدمی بالکل بے عقل اور بے وقوف ہو جاتا ہے جب ہرس کا پردہ اس کے ذہن پر پڑ جائے۔ مولانا روم گویا حضرت امام غزالی اپنے مضمون کو آسان کرنے کے لیے کہ بات عوام کی سمجھ میں آ جائے کہ امام غزالی کہنا کیا چاہتے تھے، امام غزالی نے اپنی بات کو یوں سمجھایا کہ ایک شکاری نے چڑیا پکڑی،
بھائی ظاہر ہے کہ شکاری چڑیا کائے کے لیے پکڑتا ہے؟ کھانے کے لیے پکڑتا ہے کہ ذبح کرے؟ جب چڑیا کو اس نے پکڑا تو امام غزالی نے فرما اس چڑیا نے کہا بھائی شکاری تو نے کائے کے لیے پکڑا؟ انہوں نے کہا میں نے اس لیے پکڑا تجھے ذبح کروں گا اور کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی شکاری یہ بتا کہ مجھ میں گوشت کتنا؟ بھائی دیکھ میں مکمل تو ہوں ایک چھٹانک، اس میں سے پر اور پیر نکال دیے جائیں 3 حصے تو یہ نکل گئے، اب بچا پاؤ چھٹانک۔ اب مجھے بتائی سب پاؤ چھٹانک گوشت میں تیرا کیا بنے گا؟ آگے کی زبان کھائے پیچھے کی چلائے، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا تو کہنا کیا چاہتی؟ اس نے کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تو اگر مجھے زندہ چھوڑ دے تو میں تجھے دانائی کی ایک بات بتاؤں گی۔ امام غزالی کہتے ہیں اس نے سوچا کیا کیا جائے، واقعی بات تو صحیح ہے، یہ چھوٹی سی چڑیا کا گوشت اگر پاؤ چھٹا کر میں کھا لوں تو اس میں کوئی فائدہ تو نہیں، مگر یہ کہتی ہے کہ کوئی حکمت کی بات بتائے گی، تو حکمت کی بات سننے میں حرج کیا ہے، چلو چھوڑ لو دیکھیں کہتی کیا۔ اب جناب اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ چڑیا جا کر درخت پر بیٹھی اور درخت پر بیٹھنے کے بعد کہا او شکاری بہت ہی تو بے وقوف ہے، بڑا احمق۔ شکاری کہنے لگا وہ کیسے؟ اس نے کہا میرے پیٹ میں 3 چھٹانک سونے کا ڈلہ تھا، اگر تو مجھے ذبح کرتا تو تجھے 3 چھٹانک سونا مل جاتا۔ اب تو شکاری کفے افسوس ہونے کا کمبا دھوکہ دے کر چلی گئی، اور آئندہ تو میں پھر کسی چڑیا کی بات میں نہیں آؤں گا، اور کمبخت کو پکڑ کے ذبح اور سینکڑوں جناب اس نے جناب جب مغلظات بچی پھر اس چڑیا نے کہا او شکاری تو جیسا بھی بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ ارے اس نے کہا میرا وزن کل آدھی چھٹانک کمبخت 3 چھٹانک کا سونا ہوگا کا، یہی کل وزن میرا آدھی چھٹانک اور پاؤ چھٹانک، یہ 3 چھٹانک سونے کا ڈلہ آئے گا کہاں؟ امام غزالی کہتے ہیں بات یہ ہے کہ حرص جو ہے یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے، آدمی کو سجائی نہیں دیتا۔ آپ سے جانے ہم میں کتنے لوگ ہیں، بڑا معاف کیجیے گا آپ کڑوا ہوتا، جانے کتنے بے وقوف بنے۔ اسٹاک ایکسچینج میں ایک ہوا چلی، کیا ہوا چلی صاحب؟ ارے صاحب جو 5,000 جمع کرا دے 30,000 بن جائیں گے، جو 30,000 جمع کرا دے 1 لاکھ بن جائیں، جو 1 لاکھ جمع کرا دے 10 لاکھ بن جائیں۔ لوگ آن کر ہم سے مسئلہ پوچھتے، ہم کہتے خبردار یہ سارا کا سارا سود کا دھندا ہے، ہرگز وہاں مت پھنسنا۔ انہوں نے کہا یہ ملا جی مسجد میں بیٹھائے محراب میں نماز پڑھتے، اسٹاک ایکسچینج کو یہ کیا جانے، دنیا کے کاروبار کو یہ کیا جانے، اسلامی معیشت کو یہ کیا جانے، معاشی معاملہ یہ کیا جانے، ان سے خالی نمازیں پڑھا لو۔ نے کہا خدا کے واسطے بچو تلاش ہو جاؤ، نہیں مانے۔ لوگوں نے مکان بیچ کر کے پیسہ گھسڑ دیا، دکان بیچ کر پیسہ گھسڑ دیا، اس لیے کہ ہر آدمی کو محنت نہیں کرنی، پیسہ آنا چاہیے۔ اب کیا ہوا، جیسے ہی پاسا پلٹا تو ان کا بھی مولوی لوگ صحیح کہتے تھے، سمجھے صاحب؟ اچھا 1 لاکھ روپے جمع کراؤ، ابھی بزنس ہوا نہیں، 5,000 پہلے سے نفع مل گیا۔ عقل سے سوچو کوئی تجارت کا اصول ہے، کوئی معاشی اصول ایسا ہے کہ انویسٹمنٹ سے پہلے 5,000 آپ کو دے دیا جائے؟ مجھے بتائیے پورا کراچی لٹ گیا یا نہیں؟ کیا بنا اسٹاک ایکسچینج کا؟ امام غزالی نے صحیح فرمایا، ہوس کا بھوت جب آدمی پر سوار ہو جائے تو آدمی کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، دماغ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ بات طول پکڑ گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ لفظ حضور پر کیوں استعمال ہوا، حریص علیکم۔ سنو اب کیا پیاری بات ہے، فرما اے غلامان مصطفیٰ سنو، اے میرے بندوں سنو، میرے حبیب کو بنگلے کی حدیث نہیں ہے، میرے حبیب کو زمین کی حدیث نہیں ہے، درہم اور دینار کی حدیث نہیں ہے، دنیاوی جہب و حشمت کی حدیث نہیں ہے، دنیا اور متاع دنیا کی حدیث نہیں ہے۔ حریص علیکم، یہ بھلائی کا تو چاہنے والا، حریص تو ہے مگر تمہارے لیے، حریص علیکم یہ تمہاری بھلائی کا چاہنے والا ہے۔ کیا مطلب ہوا تمہاری بھلائی کا چاہنے والا؟ اے بت کے پوجنے والوں،
اسے چھوڑ دو، اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ ارے جگہ جگہ پتھروں کو سجدہ کرنے والوں چھوڑو، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنے لگ جاؤ۔ ساری برائی قتل و غارت کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، لہذا میری اطاعت فرما برداری میں آ جاؤ۔ معلوم ہوا حریص علیکم، یہ دنیا میں کوئی حریص نہیں، مال اور دولت کی کوئی حریص اور حریص نہیں ہے۔ اگر حرص ہے تو کیا حریص علیکم، یہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، اور یہ ہماری بھلائی کے چاہنے والے کیسے ہیں؟ مضمون بڑا طویل اور وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا کہ جب حضور نے اس دنیا میں قدم رکھا، ارے قدم رکھتے ہی حریص علیکم کا جلوہ دکھایا۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، بڑے بڑے قد آور محدثین نے اسے نقل فرمایا، اور حضور کی ولادت کے وقت کے واقعات میں، میلاد کے واقعات میں 12 آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضور کے فضائل و مناقب میں، کہ جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، ان دائیوں نے جو اس وقت حضور کی ولادت کے بعد موجود تھی، شفا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ ماجدہ بھی اور بھی دائیں، انہوں نے کیا دیکھا؟ بڑا حیرت کا نقشہ کہ حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور جلوہ گر ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر، پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے گئے۔ اب کیا ہوا؟ جب پیدا ہوتے ہی سجدے میں گئے، حضور کے ننھے ننھے لبھائے مبارکہ میں جنبش ہے، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ جو دائیاں موجود تھیں، یہ ایسا حال جو ایک قدرت کی عادت کے خلاف ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ کچھ دہن اور منہ سے کہنے لگ جائے، یہ خلاف عادت۔ کسی نے کان قریب رکھ کر سنا کہ دیکھیں یہ صاحبزادے ابھی تو دنیا میں جلوہ گر ہوئے اور یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ سننے والوں نے سنا کہ ابھی حضور دنیا میں جلوہ گر ہیں، اور حریص علیکم کا جلوہ یوں دکھایا کہ لبھائے مبارکہ پر جنبش ہے، اور یہ عرض کر رہے ہیں، ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کے امور جو ہیں وہ میرے سپرد کر دے، میری امت کے تمام معاملات میرے حوالے کر دے، ربی حبلی امتی امتی۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے دیکھا اس دنیا میں جلوہ گر، اور جلوہ گر ہوتے ہی حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، کوئی دنیاوی بھلائی کے نہیں بلکہ تمہاری بھلائی کے چاہنے والے۔ اب آئیے، حضور نے عام طریقے سے ہم پر جو مہربانی کی، صرف اس کے چند نکات کہ مضمون مکمل ہو جائے، بات کی تکمیل کے بعد آپ یہاں سے اٹھیں کہ بات مکمل ہو جائے۔ اب آئیے، حضور نے عام زندگی میں ہم پر مہربانی کیا کی، صرف نکات، پوری حدیثیں نہیں، اور یہ ساری کتاب الصلاۃ وغیرہ میں آپ کو حدیثیں مل جائیں۔ اس زمانے میں ابتدائی اسلام کا دور تھا، خواتین بھی نماز میں آیا کرتی، ظاہر اسلام کو سیکھنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلام عام ہو گیا، امیر المومنین حضرت عمر نے فتنے کی وجہ سے خواتین کو مسجد میں آنا روک دیا۔ ٹھیک ہے، ابتدائی زمانہ تھا، انہیں سیکھنے کی ضرورت تھی۔ جب گھر گھر تبلیغ ہونے لگ گئی اور اسلام بلاد عرب سے نکل کر بلاد عجم میں پھیل گیا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اجتہاد نے یہ چاہا اب خواتین مسجد میں نہ آیا کریں۔ خواتین مسجد میں آ رہی، نماز پڑھ کے چلی جاتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ میں نماز میں لمبی قرات کروں، لمبی صورتوں کو پڑھوں، مگر نماز پڑھاتے میں جب میرے کان میں آواز آتی ہے کہ کسی کا بچہ رو رہا، کسی کی بچی رو رہی ہے اور اس کی اماں شریک نماز ہے، تو میں اس غرض سے کہ ماں جلدی سے گھر پہنچ کر گویا اپنے بچے کو سنبھال لے، میں قرات میں کمی کر دیتا ہوں، میں قرات ہلکی کر دیتا ہوں تاکہ ماں جو ہے وہ جلدی سے بچوں تک پہنچ جائے۔ بظاہر یہ معمولی بات ہے، مگر حالت نماز میں نبی کریم علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کا پر عالم یہ ہے۔ فرمایا میرا جی یہ چاہتا کہ میں مسواک کرنے کو ہر نماز سے پہلے ضروری کر دوں، یعنی ضروری کر دوں کا ترجمہ دو ہی ہو سکتا، جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے مسواک کو بھی تم پر فرض کر دیا۔ یا ضروری کہنے کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب کر دیا کہ کوئی آدمی اگر مسواک نہ کرتا تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی۔
دوبارہ لوٹا، مگر میرے غلاموں میں نے یہ دیکھا کہ یہ تم پر شاخ گزرے گا، تم اس پر قدرت نہیں رکھ سکو گے، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا، اس لیے میں نے مسواک کو سنت بنا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اس میں مذہب یہ ہے کہ مسواک جو ہے یہ نماز کی سنت نہیں بلکہ وضو کی سنت ہے، جو وضو کی سنت ہے اس میں مسواک شامل ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے، مسواک سے پڑھنے والی نماز کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہیں ضمن پڑھا قاضی ایاز کی شرح، غالباً یا تو یہ جملہ شہاب الدین خفاجی ان کی عبارت میں ہے یا ملا علی قاری کی عبارت میں، اس لیے کہ دونوں کا حاشیہ تقریباً ایک جگہ۔ شرح قاضی ایاز میں نے پڑھا، کیا پیارا جملہ وہ کہہ گئے کہ مسلمانوں جب مسواک استعمال کرو یہ نیت مت کرنا کہ دانت صاف کرنے کے لیے کر رہے ہو کہ چلو دانت چمکنے لگ جائیں، منہ کی بدبو نکل جائے، دانت جو ہے وہ اجلے ہو جائیں، فرما نہیں، مسواک کرو تو اس لیے کرو کہ سرکار کی سنت پر عمل کر رہے ہو، تو مسواک تو سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لیے کرو۔ اس عمل کا ثمر یہ ہوگا کہ منہ سے بدبو بھی چلی جائے گی، دانت بھی صاف ہو جائیں گے، یہ اس کا ثمر ہے، مگر نیت یہ کرنا کہ یہ سرکار کی مسواک ہے اور سرکار کی سنت ہے اس لیے ہم کرتے۔ فرما میں نے اس کو اس لیے تم پر آسان کر دیا کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ فرما میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھوں۔ آخری وقت سے مراد کیا ہے؟ عموماً آدمی کو سمجھانے کے لیے رمضان میں جب ہم سحری میں اٹھتے ہیں بالکل آخری وقت وہ ہوتا ہے۔ فرما میری طبیعت اور جی یہ چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کو آخری وقت میں پڑھوں، مگر میں نے دیکھا یہ تم پر شاخ گزرے گا، اس لیے میں نے اسے سنت بنا دیا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو نماز پڑھ لی جائے۔ اور کس لیے پڑھ لی جائے؟ جلدی سے نماز پڑھو، کھا پی کر جلدی سو جاؤ، اس لیے سو جاؤ تاکہ تمہارا جلدی سونا صبح اٹھنے میں معاون اور مددگار ہو جائے۔ حکمت تو یہ ہے کہ جب جلدی سو گے تو صبح اٹھو گے، لہذا ہم نے کیا کیا؟ اس کو بالکل الٹ دیا۔ میں دوسرے علاقے کی بات تو نہیں کرتا، لیکن آپ اگر ہمارے کاغذی بازار، جوڑیا بازار، میٹھا در، کھارا در، یہ تینوں در میں در بدر آپ ٹھوکرے کھاتے رات میں پھریے تو 2-2 بجے تک لوگ آپ کو چبوترے پہ جلوہ گر نظر آئیں گے، اس لیے کہ جب تک چبوترا کانفرنس نہیں ہوگی آپ کو نیند نہیں آتی۔ کتنے دل گردے کے ہیں وہ لوگ کہ کھانا کھانے کے بعد خوب جناب گپ شپ لڑانے کے بعد 1 بجے رات میں اترتے ہیں چبوترے پہ بیٹھنے کے لیے۔ کیا سمجھے آپ؟ کس قدر تضیع اوقات، کس قدر وقت کی ہم مسلمانوں نے عزیزان میں قدر کی ہے۔ اب مجھے بتائیے فطرت کا تقاضا یہ کہ جب آپ 2 یا 3 بجے سوئیں گے نماز فجر کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ اچھا مجھے بتائیے، اللہ اللہ، یہ میرے آقا کی دور بینی، اگر حضور یہ فرما دیتے کہ میں نے حکم کر دیا کہ عشاء کی نماز کو آخری حصے میں پڑھا جائے تو 3 ہی نمازی ہوتے، ایک نماز مسجد کا خادم، ایک مسجد کا مؤذن جس کو اذان دینے کی ڈیوٹی آپ نے سپرد کر دی تنخواہ دینے کے بعد، اس مؤذن، اور ایک امام صاحب، یہ 2 مقتدی ہوتے اور باقی کوئی نہیں ہوتا، سب کے سب خواب خرگوش میں عزیزان گرامی بسر کرتے ہوتے۔ یہ میرے آقا کی دانش مندی فرمایا میں نے دیکھا یہ تم پر شاخ ہوگا، اس لیے میں نے کہا کہ عشاء کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہر معاملے میں حضور علیہ السلام نے کتنا کرم فرمایا۔ مجھے یہ بتائیے، ہم سے یہ کہا گیا کہ یہ وضو کیا جائے، بالوں کی جڑ تھوڑی اور دونوں کانوں کے درمیان کی یہ جگہ، اگر حضور فرما دیتے کہ چہرہ اور سر بھی دھویا جائے، ہر آدمی پوری کھوپڑی نل کے نیچے لگا کر دھوتا یا نہیں دھوتا؟ اگر نماز پڑھنی ہوتی تو دھوتا یا نہیں دھوتا؟ مگر دیکھا کہ اس میں آسان ہے کہ آدمی آرام سے منہ دھو لے۔ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ ہاتھ کو جناب بغل سمیت دھونا ہے تو ہم جبہ کبا اتار کر چھوٹی بنین پہن کر یہاں تک ہاتھ دھوتے، مگر میرے آقا نے دیکھا میرے غلاموں کو اس میں دشواری ہوگی، لہذا آستین چڑھا کر کونیوں سمیت ہاتھ دھو لیا جائے۔ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ جب پیر دھو تو چڈا یا گھٹنے سمیت تمہیں دھونے ہوں گے، جسے نماز پڑھنی ہوتی دھوتا، مگر میرے آقا نے دیکھا یہ تم پر شاخ گزرے گا، کہا پیروں کو ٹخنے تلے دھو۔ ارے مسلمانوں غور کرو، تو میرے آقا
آقا کا کرم آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا، ہر گھنٹے ہر منٹ میں ملے گا، اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم سے بس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ تو احکام شریعہ میں جو حضور علیہ السلام نے کس قدر ہمارے لیے رعایت رکھی، یہ اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے صرف دو ایک باتیں کہ آپ کو حریص علیکم جو اس امت کے لیے بنا کر بھیجا، اس کی جلوہ گری تو آپ نے ایک تو یہ دیکھی کہ جب پیدا ہوئے، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جس کو ہم نے مختصر کیا، ساری زندگی کے شرعی احکامات میں حضور نے رعایت فرمائی، سارے احکامات میں۔ اب سنیے، یہ پوری تو ہیں ساری باتیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا، اے پیارے حبیب تم اس کا میں بتا رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم، میرے رب نے مجھ سے فرما حبیب 50 لاکھ معاف کروا لو، معاف ہو جاتے، اچھا چلو ایگریمنٹ کرو 50 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور 1 ارب کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، فرما میں نے تعداد معین نہیں کی، میرے رب نے مجھ سے 2 باتیں فرمائیں، ایک تو یہ کہ تم یہ کہو کہ اتنوں کو چھوڑ دیا جائے بغیر حساب کے، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنوں کو تو بغیر حساب کے چھوڑ دیا جائے، یا یہ مان لو کہ ہم تمہیں شفاعت کبریٰ کا درجہ دے دیتے، تم جس کی بھی شفاعت کرو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا رب سے اگر یہ وعدہ کر لیتے کہ 1 کروڑ معاف کر دیے جائیں، دوسرے کروڑوں کا کیا بنتا؟ اگر کہا جاتا کہ 1 ارب بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، دوسروں کا کیا بنتا؟ کہا میں نے اس سے اختیار کیا کہ مولا مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب دے دے، میں جسے چاہوں گا مغفرت کرا دوں گا، جسے چاہوں گا جنت میں لے جاؤں گا۔ فرما میں نے اسے اختیار کیا۔ شفاعت مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے شفاعت کبریٰ پر فائز کیا، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ شفاعت مصطفیٰ کے نام پر 40 حدیث جمع فرمائی، ساری تفصیل آپ وہاں ملاحظہ فرما دیجئے کہ اس وقت میں گنجائش نہیں۔ تو آپ نے دیکھا دنیا میں کیسی بشارت تھی، حریص علیکم، بتاؤ ایسا حریص علیکم کوئی دوسری امت کو آقا ملا؟ اللہ اللہ، آئیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کی دوسری جلد میں حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، ان سے نقل کرتے ہیں، حدیث طویل ہے، فرماتے ہم نے جب حضور کو قبر میں رکھا، سب نے حضور کا دیدار کیا، میں وہ شخص تھا کہ جو حضور کی قبر میں موجود تھا، میں نے کفن مبارک حضور کے چہرے سے ہٹایا، سب نے دیدار کر لیا، طے ہوا قبر بند کر دی جائے، میں نے سوچا کہ میں سب سے آخری ہوں، حضور کا دیدار کر کے کفن ڈھک کر قبر بند کر دی جائے۔ قسم خدا کی میں جب محو دیدار تھا، میں حیران رہ گیا کہ قبر میں حضور کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ میں نے کفن بند کرنے سے پہلے اپنے کان لبھائے مصطفیٰ پر رکھ دیے کہ دیکھوں کیا فرماتے ہیں۔ قسم خدا کی میں نے سنا حضور قبر میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہلا کر دے۔ مضمون تو بڑا طویل ہے، روح بدن سے نکل گئی، مگر حیات حقیقی اس کے حبیب کے بدن میں ایسی جلوہ گر ہے کہ روح نکلنے سے بھی حیات حقیقی کا انقطاع حضور کے بدن سے نہیں ہوا، بظاہر قبر میں ہے مگر حیات حقیقی کے وقت سے حضور کا سینہ مزین ہے، اور ایسے وقت میں بھی حریص علیکم کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اب آخری بات ایمان سے کہو، وقت نہیں ورنہ اس کو میں عرض کرتا، وہ نبی جو پیدا ہو حریص علیکم کا جلوہ دکھا، پوری زندگی نبوت کے اعلان کے بعد حریص علیکم کا جلوہ دکھا، اور اس پر سینکڑوں آیات ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ جب دنیا سے جا رہا حریص علیکم کا جلوہ دکھائے، مسلمانوں خدا کے لیے ان کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے مطیع بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔ جب صحیح معنی میں حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور کل قیامت میں بھی حریص علیکم کا جلوہ جب دکھائیں گے، ہمارے جیسے چوروں کی نجات ہو جائے گی، ہمارے جیسے بے عملوں کی نجات ہو جائے گی، اور یقیناً وہاں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حریص علیکم کا جلوہ دکھائیں گے، اور یقیناً جو حضور کے دامن سے وابستہ ہیں انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور پیارے مصطفیٰ کے کرم سے ان کی نجات ہوگی. حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کا چاہنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.